بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، آسمان سے گرا کھجور مٹ کا۔ یہ کہاوت صدیوں کے تجربے کے بعد کہی بھی جاتی ہے، کوئی بھی کہاوت ہو۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے قریبی مراسم تھے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بہت درینہ دوستوں سے ناراضگی کر لی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اس سال سعودی عرب میں بھارتی فوج جا کے مشترکہ مشقیں کریں گی۔ ایک طرف امریکہ سے دوری کے بعد سعودیہ تنہا ہوا، دوسری طرف بلاک اس کو رہا اپنی مدد کے لیے بھارت، جس نے پاکستان سے شکست کھائی اور اس کے بعد چین مشرقی لداخ کا حصہ اپنا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بھارت ایک شکست زدہ ملک کی مدد سے کیا سعودی عرب آنے والے دنوں میں مسائل پہ قابو پا سکے گا؟ کیا وہ سعودی عرب کو تحفظ دے سکے گا جو چین سے ہر دوسرے دن بھارت کی فوج مار کھاتی ہے؟ پاکستان میں ابھی نندن حملہ کرنے بھیجا تو پاکستان کے شیر جوانوں نے فضائی طیارے گرائے اور ابھی نندن بھیک میں مانگ کے لے کے گیا بھارت پاکستان سے۔ تو کیا آنے والے دنوں میں سعودی عرب امریکہ کو چھوڑ کر اب پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کو بھی ناراض کر کے سروائیو کر سکے گا؟ نہیں، ان پہ تمام حالات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، قابل حیرت اور قابل تکلیف دہ بات ہے کہ پچھلے سال بھارت کے آرمی چیف سعودی عرب کے خفیہ دورے پر گئے۔ وہاں انہوں نے اہم ترین ملاقاتیں کی اور سعودیہ کے جدید اسلحے کا معائنہ بھی کیا، جس کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایک معاہدہ ہوا کہ بھارت اور سعودی عرب کی 2021 میں مشترکہ مشقیں ہوں گی۔ اس فیصلے سے سعودی عرب میں بھی سخت تنقید کی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو بڑی بڑی ذرائع ابلاغ شاید سرخیاں دے رہا ہے کہ سعودی عرب ایک اور غلطی کرنے جا رہا ہے۔ پہلے اس سے امریکہ ناراض ہو چکا ہے اور امریکہ کہہ چکا ہے کہ ماضی میں جو ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کی بے جا مدد کرتا تھا، جس سے وہ یمن میں دہشت گردی پھیلا رہا تھا، اس نے مخالفت کر دی اور ان کی مدد نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس پر سعودی عرب گھبراہٹ میں پہلے پاکستان جیسے درینہ دوست جس نے ہر مشکل وقت میں سعودی عرب کو ریسکیو کیا، ہر مشکل میں آنی دیوار بنا، اس کو بھی اب پیچھے دھکیل کر بھارت جیسا ملک جو ایک شکست خوردہ، جس کی نہ فوج اچھی، نہ جدید اسلحہ اچھا، نہ اس کے پاس جذبہ، اب الجزیرہ نے آپ ایک اسپیشل رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے، الجزیرہ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ بھارت سپر پاور ہے یا کاغذی شیر۔ انہوں نے اس کی مثالیں بھی کچھ اس طرح دی۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں جو انکشاف کیا ہے، مثالیں دی، انہوں نے کہا بھارت کی نہ اب فضائی طاقت اس کے پاس رہی، نہ بحری، نہ نیوی، جس کی انہوں نے مثالیں دی کہ پاکستان پر جب بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان نے جواباً اس کے 2 طیارے مار گرائے۔ پاکستان کے پاس F-7 تھنڈر جیسے جدید طیارے موجود ہیں، لیٹسٹ میزائل موجود ہیں، جبکہ بھارت ان چیزوں میں بہت پیچھے رہ گیا۔ تعداد کے لحاظ سے ان کی فوج زیادہ ہے، لیکن دن بہ دن ان کی فوج کمزور، فضائیہ کمزور اور نیوی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کی طرف نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان اور چین قریب ہو گیا ہے تو اس نے سعودی عرب نے چین کو کی بجائے بھارت کو دعوت دی، جس پر اسے یہ اندازہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں چین نہ صرف معاشی بلکہ دفاعی سپر طاقت بھی بن چکا ہے اور امریکہ اس سے خوفزدہ ہے، اور اسی کے خوف سے ڈر کے امریکہ نے 4 ممالک کا ایک اتحاد بنایا ہے، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ
سعودیہ سے دور ہوا اور اب چین بھی دور ہو رہا ہے اور پاکستان کو اس کو پہلے ہی کھو چکا ہے۔ اسی لیے سعودی جو بائیڈن نے آتے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا، اس پہ عمل بھی کرا دیا کہ روسی باغی دہشت گرد نہیں ہیں۔ سعودی عرب امریکہ سے مایوس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھارتی منڈی میں بہت بڑا بزنس ہے اور بھارت آ کر وہاں اپنا بزنس کرے گا، جبکہ بھارت کی نظر، کیونکہ اپنے جو ہمسائے ممالک ہے بھارت کے، نہ چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہے، نہ افغانستان کے ساتھ ہے، نہ پاکستان کے ساتھ ہے، نہ ایران کے ساتھ ہے، وہ تنہائی کا شکار ہے۔ ایسے میں جو آدمی خود ہر جگہ پسپائی حاصل کرتا ہو وہ سعودی عرب کی مدد کیا کرے گا جس کے اپنے ہی ملک میں انتشار ہو۔ ناظرین، محمد بن سلمان لگتا ہے سعودی عرب کے لیے وہ فیصلے کر رہا ہے جو اس کے مستقبل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے مقابلے میں نہ بھارت کے پاس جدید اسلحہ ہے، نہ جدید فوج ہے، نہ مہارت ہے۔ پاکستان کے پیچھے بہت پیچھے رہ گیا۔ پاکستان کے پاس لیٹسٹ طیارے، لیٹسٹ میزائل، لیٹسٹ رڈار میں نظر نہ آنے والے ایئرگراف اور دیگر سامان موجود ہے۔ اب سعودی عرب کو اس شکست کی، اپنی اس غلطی کا کتنا بڑا نقصان ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں ہوگا، پتہ چلے گا۔ اب بھارت کی آپ کو حیثیت بتاتے ہیں۔ بھارت جو سعودی عرب جا رہا ہے، جو کبھی امریکہ کے بھی قریب ہوتا تھا، اس نے مشرقی لداخ میں چین نے اتنی پٹائی کی جو عرصہ دراز سے بھارت جس علاقے کو اپنا، مشرقی لداخ کو اپنا کلیم کر رہا تھا، وہ چین کو دے چکا ہے اور اس کا تحریری معاہدہ بھی کر چکا ہے۔ اس بات کی گونج بھارت کی اسمبلی میں گونج اٹھی ہے کہ بھارت نے مشرقی لداخ چین کے حوالے کر دیا ہے۔ اس بات پر بحث کی جائے جس پر مودی سخت پریشان ہے کہ بھارت کی اسمبلی میں یہ چیخو پکار آوازیں کیوں بلند ہونے لگی کہ مودی نے بھارت کا بہت سارا حصہ چین کے حوالے کر کے تحریری معاہدہ کر کے شکست قبول کر لی ہے، اور راہل گاندھی نے بھی نریندر مودی کی اس شکست کو بھارت کا دیوالیہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، ان سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے ایک عرصہ دراز سے مشرق لداخ اور بھارت اس کو اپنا کلیم کر رہا تھا۔ چین کی پیپلز لبریشن فورس نے مقابلہ کیا لداخ میں۔ اس مقابلے کے لیے بھارت نے 30,000 کروڑ کا جدید اسلحہ اور سامان خریدا، لیکن جب چین کی پیپلز لبریشن فورس نے ان پر حملہ کیا، PLA نے، تو بھارت کو پسپائی ہوئی اور بھارت اپنا علاقہ کئی کلومیٹر چھوڑ کر بھاگ گیا، اور جس کو وہ شروع سے کہتا رہا تھا فگر 4 بھارت کا حصہ ہے، اس پر اس نے اپنی گشت بھی جاری رکھتا تھا۔ جب چین نے اس پر قبضہ کیا، بھاگا، اور چین نے اپنے ادھر فوجی اڈے بنا لیے اور ان فوجی اڈوں میں جدید اسلحہ لیس کر کے وہاں اپنی فوج تعینات کر دی، اور اب بھارت اس طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بھارت مجبور ہو گیا کہ مشرقی لداخ کے ساتھ فنگر 4 کو بھی تحریری معاہدے میں چین کا حصہ مان لیا اور کہا کہ آئندہ ادھر گشت نہیں کرے گا، جبکہ بھارت چین کے فوجی اڈے وہاں پر موجود ہے، لیٹسٹ جدید اسلحہ اور فوج وہاں موجود ہے۔ بھارت کے سابق ایئر چیف مارشل کپل کاک نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مشرقی لداخ میں بھارت کو نہ صرف اربوں روپے کا مالی نقصان ہوا ہے بلکہ بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے، کیونکہ بھارت اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے، اور انہوں نے جو بھارت نے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی اس قبضے کو چھوڑ کے اب چین کا حصہ بنانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ ان کے اپنے سابق ایئر چیف کپل کاک کا کہنا ہے۔ بھارت اس پوزیشن میں ہی نہ رہا۔ بھارت نے اپنے فوجی کمانڈو
اور دیگر قومی امور کے مشیر اجیت ڈوول کے ساتھ اپنے ہم منصب چینی حکمرانوں کے ساتھ عہدیداروں کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا ہے۔ اس میں اس نے معاہدے میں ان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنے ہم منصب چینی سے معاہدہ کر کے کہا کہ 10 ماہ کی کشیدگی کے بعد جو بھارت اور چین کے درمیان تلخی رہی، کشیدگی رہی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، ہم اس حصے سے وڈرا ہوتے ہیں اور ایک تحریری معاہدہ ہار مان کر معاہدہ کر لیا ہے کہ جہاں جس کی فوج ہے وہ وہاں رہے گی۔ یاد رکھے کہ چین اپنے حصے سے مشرقی لداخ میں بہت زیادہ آگے آ چکا ہے اور وہاں اپنی فوجی چھونیاں بھی بنا چکا ہے، لہذا بھارت کی اس شکست کو اب بھارتی میڈیا بھی کہہ رہا ہے۔ انہی کے ناظرین جو ان کے اپنے سابق ایئر چیف ہے، انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی نے ان دنوں بھارت کو وہ شکست دکھائی جس کی وہ صدیوں سے کوشش کر رہا تھا۔ اس کو امریکی نشریاتی ادارے نے واضح طور پر شائع کیا اور لوگوں تک حقائق بتائے۔ ناظرین یاد رہے کہ مشرقی لداخ سے بھارت کے پیچھے ہٹنے کے بعد بھارت پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والا معاہدہ سی پیک بہت مضبوط شکل اختیار کر چکا ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان نہ صرف پاکستان اور چین کے درمیان مشترکہ فوجی فضائی مشقیں ہوئی بلکہ دفاعی معاہدے بھی ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت خود کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت کی اسمبلی کانگریس میں لوک سبھا کے ایک اہم رکن نے قرارداد تحریک التوا پیش کرائی ہے کہ جو لداخ چین کو دیا گیا اس پر بحث کی جائے، جس پر مودی اور اس کے ساتھیوں نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ یاد رکھے کہ جو متنازع علاقہ بھارت سمجھتا تھا اس پر اب چین کی فوجی چھونیاں بن چکی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے راج ناتھ سنگھ نے بھی بھارت کو چین کے ساتھ شکست کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کا بہت سارا حصہ اب چین کے قبضے میں چلے گیا ہے اور اس کا سودا مودی نے کیا ہے۔ ناظرین فوجی تنصیبات کے بعد اب بھارت ایک ناکام ریاست بن چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت اس وقت اپنی بحری، فضائی اور نیوی فورس کمزور کر چکا ہے اور اس کے پاس ابھی تک کوئی اتنا جدید اسلحہ نہیں کہ وہ کسی ترقی یافتہ ملک پاکستان یا چین کا مقابلہ کر سکے، جس کا اعتراف ان کے سابق آرمی چیف اور ایئر چیف کر چکے ہیں۔ ناظرین آنے والے دنوں میں لگتا ہے بھارت کی مشکلات کا اضافہ ہوگا اور سعودی عرب نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں بھارتی فوجیں آ کے مشترکہ مشقیں کریں، شاید سعودیہ کے مستقبل کے لیے فیصلہ نقصان دہ ہوگا۔ ناظرین عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں۔ اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔